آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ملک آزاد بھی ہو اور غلام بھی، اقوام متحدہ کا رکن بھی ہو اور نہ ہونے کے برابر بھی ہو، اپنی حکومت ہو اور غیروں کا محکوم ہو، اپنی 3.5 لاکھ فوج ہو لیکن غیروں کی چند ہزار افواج کے احکام ماننے پر مجبور ہو، اپنی 2.5 لاکھ پولیس ہو اور امن و امان کی صورتحال بدترین ہو۔ جی ہاں، افغانستان ایک ایسا ہی ملک ہے۔ بظاہر سب کچھ ہے، سارے حکومتی ادارے موجود ہیں، لیکن اگر امریکہ 1 سال امداد بند کر دے تو سارا انتظامی انفراسٹرکچر دھڑم سے نیچے آ گرے گا۔ اس وقت افغانستان میں چند ہزار امریکی ٹروپس موجود جو لاکھوں افغان فوجیوں اور پولیس والوں کو ٹریننگ دینے کے بہانے کابل و قندھار میں مقیم ہیں۔ افغان ایئر فورس بھی ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی اچھی بری خبر اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے سول اور فوجی VIP بھی کابل کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور کابل کی حکومت کے لوگ بھی اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ پچھلے 18 برسوں سے ہو رہا ہے۔ طالبان کے ساتھ جنگ میں اب تک امریکی اور نیٹو فورسز کے ہزاروں ٹروپس ہلاک اور زخمی ہو چکے، لیکن اسٹریٹجک تقاضے امریکیوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دیتے۔ یہ توڑے دار بندوقوں والے طالبان اور کیل کانٹے سے لیس ایک جدید تربیت یافتہ فوج کے درمیان جنگ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو طالبان اور امریکیوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن نہ امریکہ باز آتا ہے اور نہ طالبان شکست تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ افغانوں کی ہزاروں برس کی تاریخ یہ ہے کہ ان پر کوئی غیر افغان زیادہ دیر تک حکمرانی نہیں کر سکتا۔ 2017 میں جب امریکہ کے نئے صدر وائٹ ہاؤس میں تشریف لائے، انہوں نے کابل میں اپنی سپریم ملٹری پاور کے سامنے چند ہزار اسلحہ بردار طالبان کو دیکھا تو بڑے تکبر سے ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کے احکامات جاری کیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس ملک کے آس پاس جو دوسرے ممالک تھے، مثلا پاکستان، انڈیا، ایران، ان کے بارے میں بھی ایک نئی پالیسی وضع کی اور اس کا اعلان کیا، لیکن جب اس کو روبہ عمل لانے کی کوشش کی گئی تو امریکی فوج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اگر آپ CIA اور پینٹاگون کی الماریاں کھول کر دیکھیں تو گزشتہ 18 برسوں کا ان میں ہزاروں رپورٹوں کا ریکارڈ موجود ہو، جن میں جنگ کے خاتمے کے لیے سینکڑوں تجاویز بھی درج ہوں گی، لیکن ان ساری تجاویز پر عمل کر کے دیکھ لیا گیا اور اب تک نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اب ان سب کو ان رپورٹوں میں لکھا صرف ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے: افغانستان میں شکست۔ سابق صدر اوباما کے آخری دور میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دسمبر 2014 تک تمام امریکی ٹروپس واپس بلا لیے جائیں گے۔ اس پر عمل بھی ہونے لگا اور واقعی دسمبر 2014 تک صرف 8,700 امریکی فوجی افغانستان میں باقی رہ گئے۔ ان کا کام یہ بتایا گیا کہ وہ 3.5 لاکھ افغان آرمی اور 2.5 لاکھ افغان پولیس کو ٹریننگ دے کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے 2 سال بعد اوباما چلے گئے تو ٹرمپ آ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پہلے کوریا اور ویتنام کی جنگوں میں اپنی شکستوں پر دنیا بھر کی نظروں میں بدنام ہو چکے ہیں، اب تیسری بار افغانستان میں مزید رسوا نہیں ہوں گے۔ لیکن اب ٹرمپ کو 2.25 سال اقتدار میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں اور افغانستان میں مقیم امریکی فوج کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر امریکیوں کو نہیں آئی۔ 18 برسوں کی رسوائی ایک ریکارڈ ہے۔ یورپ میں طویل جنگوں کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن ایشیا یا دنیا کے کسی اور بر اعظم میں کوئی بھی جنگ 18 برس تک مسلسل نہیں لڑی گئی۔ جب CIA اور پینٹاگون نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ نہ جانے اور کتنے 18 سال گزر جائیں اور معاملہ جوں کا توں رہے تو امریکی سپریم پاور کا بھرم کیا رہ جائے گا، چنانچہ بڑے غور و فکر کے بعد ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی اور وہ یہ تھی کہ اس جنگ کو نجی ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا جائے اور ریگولر امریکی افواج کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ اس پرائیویٹ جنگی تنظیم سے آپ بھی کچھ نہ کچھ تو واقف ہی ہوں گے۔ بلیک واٹر کا نام تو اکثر قائرین نے سن رکھا ہوگا۔ اس کی پاکستان میں کارروائیاں بھی آپ کے ذہنوں سے تاحال محو نہیں ہوئی، لیکن اس پرائیویٹ آرمی کی تاریخ پر نظر ڈال لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مجوزہ سکیم امریکی افواج کو واپس وطن بلانے
اور اقوام عالم میں اپنا بھرم قائم رکھنے کا ایک آخری چارہ ہے۔ نئے ارینجمنٹس کے چیدہ پوائنٹ یہ ہوں گے: اس افغان وار کو ایک نجی عسکری تنظیم کے حوالے کر دیا جائے۔ اس عسکری تنظیم کا نام بلیک واٹر ہوگا۔ اس میں تجربہ کار ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ان کو جدید ترین اسلحے سے لیس کیا جائے گا۔ باقاعدہ جدید ہتھیاروں اور گولہ بارود پر ٹریننگ دی جائے، اور جب ٹریننگ کا مجوزہ دورانیہ پورا ہو جائے گا تو ان کو افغانستان میں طالبان کے خلاف لانچ کر کے ریگولر آرمی اور ایئر فورس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اس تنظیم کا سارا خرچ اس کنٹریکٹ میں شامل ہوگا جو حکومت اور بلیک واٹر کے درمیان طے پائے گا۔ اس تنظیم کی کل تعداد صرف 6000 پر مشتمل ہوگی۔ جو ملٹری انفراسٹرکچر کابل اور قندھار وغیرہ میں موجود ہے وہ بلیک واٹر کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ روٹی، کپڑا، مکان، ٹریننگ، اسلحہ، ایمونیشن اور دوسرا فوجی سامان جنگ بلیک واٹر کے ذمے ہوگا۔ البتہ امریکی اسلحہ ساز فرمیں ان سے جتنا اسلحہ اور ایمونیشن چاہیں خرید سکتی ہیں۔ ان پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ تنظیم حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ایک ڈائریکٹر کے احکامات بجا لانے کی پابند ہوگی، اور یہ ڈائریکٹر براہ راست CIA اور وزارت دفاع کو رپورٹ کرے گا۔ اس بلیک واٹر تنظیم کا بانی ایرک پرنس نامی ایک سابق نیوی افیسر ہے، جو بحریہ کی مشہور یا بدنام زمانہ کمانڈو تنظیم سیل کا رکن رہ چکا ہے۔ اپنی پرائیویٹ آرمی کو تربیت دینے کے لیے امریکہ میں اس نے ایک بڑا ٹریننگ سینٹر قائم کیا ہوا ہے۔ اس بلیک واٹر تنظیم کی کارکردگی کا امتحان افغانستان، پاکستان اور عراق میں ہو چکا ہے۔ پاکستان میں البتہ زیادہ دیر تک اس کے قدم نہیں جم سکے تھے، کیونکہ پاکستان آرمی نے جلد اس کا سراغ لگا کر اس کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حال ہی میں ایرک پرنس نے امریکی انتظامیہ کو جو رپورٹ پیش کی تھی، اس میں افغانستان کی اس 18 سالہ طویل جنگ کی ناکامی کی 3 بڑی وجوہات پیش کی۔ ایک، جنگ کے ٹیمپو کا تسلسل بار بار توڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے، بگرام اور قندھار کو مطلوبہ اور خاطر خواہ ایئر پاور کی فراہمی نہیں کی گئی۔ اور تیسرا، کابل حکومت کی طرف سے وہ سپورٹ امریکی فوج کو حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی۔ افغانستان کے ایک معروف ٹی وی چینل طلوع کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرک پرنس نے کہا ہے کہ میں ان تینوں خامیوں کا سدباب کروں گا۔ اس وقت امریکہ میں جو 2000 اسپیشل آپریشنز ٹروپس یا کمانڈوز موجود ہیں، صرف وہی باقی رکھے جائیں گے، لیکن ان کا رول صرف سپورٹنگ رول ہوگا، اور میرے بھرتی شدہ 6000 فوجی طالبان کے خلاف پیش ہوں گے۔ ایرک پرنس، جو اس تنظیم کا کرتا دھرتا ہے، اس نے کابل انتظامیہ کو یقین دلایا ہے کہ وہ افغان قوانین اور بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کرے گا، لیکن اس اسکیم کی افغانستان کی طرف سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں کہا، کرائے کے فوجی وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے جو سرزمین افغانستان کے فوجی کر سکتے ہیں۔ ہم ان غیر ملکی کرائے کے قاتلوں کو ہرگز اپنی سرزمین پر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لگتا ہے کہ یہ ایک صدر اشرف غنی کی چال ہے، اپنی عوام کو ٹھنڈا کرنے کی، حالانکہ ہونا تو وہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ یورپی ممالک کے ماہرین جنگ اور تجزیہ نگاروں نے بھی ایرک پرنس کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ ماضی میں اور موجودہ دور میں بھی جو غیر ملکی فوجی افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ 2 طرفہ اور بین الاقوامی معاہدوں کے تحت یہاں آئے ہیں۔ بلیک واٹر کے یہ کرایہ گیر کس معاہدے کے تحت افغانستان میں آئیں گے؟ افغان جنگ کو ٹھیکے پر دینا نہ تو امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور نہ ہی افغانستان کے لیے، اور نہ ہی اس خطے کے دوسرے ممالک کے لیے۔ اس بلیک واٹر کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے فوجیوں نے افغانستان اور عراق کے باشندوں کے خلاف حد درجہ گنونے جرائم کا ارتکاب کیا، اور وہاں شہروں میں بھی بم دھماکے کروا کر ہزاروں شہریوں کی جانیں لیں۔ یہ لوگ کسی قاعدے قانون کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے، یہ حد درجہ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ لوگوں کو خرید کر ان سے شہروں کے گنجان حصے میں دھماکے کروانا، اور یہ سب سے آسان کام ہے۔ کرائے کے فوجیوں کے کرتوتوں سے ہم ایشیا والے خوب واقف ہیں، افریقی اقوام تو ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں۔
400 برس پہلے فرنگی اقوام برصغیر میں آئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں رنگون کے قلعے میں قید آخری شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے کی جگہ اس کے 2 بیٹوں کے سر رکھ کر پیش کرنا کوئی بھلا سکتا ہے؟ الحمدللہ آج پاکستانی عوام یورپی اور امریکی اقوام کے ان ہتھ کنڈوں سے خوب واقف ہیں۔ ہاں البتہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں یہ لوگ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر بہت تیز رفتار سے دوڑنا پڑے گا۔ خدا کرے کہ ہم اس دوڑ میں سرخرو نکلیں۔